علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذكرهم بأيام الله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وصحابك يا خير خلق الله۔ سرکار دو عالم کا میلاد مناتے ہیں، سرکار دو عالم کا میلاد مناتے ہیں، ایک زندہ حقیقت کا احساس دلاتے ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت قابل احترام حاضرین ذی وقار، حاضرین و سامعین رحمنی و رحمکم اللہ تعالی، ماہ ربیع الاول شریف کی یہ محفل ہے۔ جیسا کہ پچھلے محفل میں نے وعدہ بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جو محفل ہوگی اس میں ربیع الاول شریف ہونے کی وجہ سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اور اس بیچ میں الحمدللہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ میلاد شریف کے موقع پہ دربار اقدس حضور سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری بھی ہوئی اور کل رات کو ہی واپسی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی حاضری قبول فرمائے، اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا، سلامی کے لیے کہا تھا، ان سب کے سلامی پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہم پر بنی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو ایام اللہ یاد دلائی۔ ایام اللہ، ایام اللہ کا معنی اللہ کے دن۔ ایک دن ہو تو یوم کہا جاتا ہے عربی میں، بہت سارے دن ہو تو ایام کہا جاتا ہے، یعنی جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ آپ انہیں ایام اللہ یاد دلائی۔ دیکھیں تو ہر دن رب کا ہے، سال بھر کے جتنے دن ہیں سب اللہ کے ہی دن ہے۔ سال بھر کی جتنے راتیں ہیں وہ اللہ کی ہی راتیں ہیں۔ اس کے باوجود رب تبارک و تعالی نے کچھ دن اور راتوں کو اپنی طرف نسبت دی، فرمایا ایام اللہ یاد دلائی۔ اگر مخصوص دن نہ ہو تو پھر ایام اللہ یاد دلانے کی کوئی بات ضروری نہیں تھی، بلکہ پورا سال جو ہے، پورے سال کے سب دن جتنے ہیں وہ یاد دلائی نہیں، بلکہ یاد دلایا جاتا ہے
اس وقت جب پہلے کوئی واقعہ ہو چکا ہو، پہلے کوئی بات ہو چکی ہو، اس بات کو پھر یاد دلائی جاتی ہے، اس واقعے کو یاد دلایا جاتا ہے، تو پتہ چلا اس کے ساتھ تاریخ کا تعلق ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یاد دلائیے، ذکرہم، ذکر انہیں یاد دلائیے، یاد دلائیے اللہ کے جو دن ہیں وہ یاد دلائیے۔ اب اللہ کے دن ہم اور آپ تو متعین نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن شریف کا حکم ہے کہ ایام اللہ یاد دلائیے۔ اب ایام اللہ یا تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلائیں گے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ذکر فرما دے تو ہم جان لیں گے کہ یہ ایام اللہ ہے۔ اپنی مرضی سے کسی دن کو ہم ایام اللہ قرار نہیں دے سکتے۔ تو لازم یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد گرامی ہو یا اللہ قرآن شریف کی کوئی آیت ہو جس کے ساتھ ہم متعین کریں گے کہ یہ ایام اللہ ہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں حدیث مبارکہ میں جس طرح آیا ہے اسی طرح قرآن شریف میں بھی آیا ہے، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سارے رمضان شریف کے جتنے دن ہیں اور رمضان شریف کی جتنے راتیں ہیں سب ایام اللہ میں شامل ہے۔ اور یہ ایام جو کہا گیا ہے یوم، یہ تغلیبی انداز میں، دن میں روشنی ہوتی ہے، رات میں اندھیرا، تو روشنی اندھیرے سے بڑھ کر ہے، اس وجہ سے تغلیب کہا جاتا ہے، یعنی جس کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہوتا ہے اس کو بیان کر کے دوسری چیز کو اس کے تابع کر دیا جاتا ہے۔ کوئی عالم دین آئے، ان کے ساتھ دو چار آدمی بھی ساتھ رہیں، پھر بھی یہی کہا جائے گا کہ مولانا صاحب تشریف لے آئے ہیں، حالانکہ وہ اکیلا نہیں آئے، ان کے ساتھ اور بھی آئے ہیں، ان کا ذکر نہیں ہوگا۔ یہ تقریباً جس کے آنے سے ان کا آنا بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ تو دن کا ذکر کیا، اس میں رات خارج نہیں ہے، رات اس میں خارج نہیں ہے، رات بھی اس میں شامل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان وعدہ ہوا، 30 لیلہ، 30 راتوں کا وعدہ ہوا۔ 30 راتوں کا جو وعدہ ہے اس میں دن خارج نہیں، بلکہ اس میں رات بھی شامل ہے، دن بھی شامل ہے۔ چونکہ تنہائی کے لیے رات زیادہ مؤثر ہوتا ہے، اس وجہ سے وہاں رات کا ذکر کر کے دن کو اس کے ساتھ شامل کیا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایام اللہ میں جو راتیں ہیں وہ بھی شامل ہے۔ آگے چلیے، اس طرح سے بہت سارے دن آپ پائیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل کا بیان فرمایا، جیسے یوم عرفہ کا ذکر حدیث پاک میں آیا ہے، یوم عاشوراء کا ذکر حدیث پاک میں آیا ہے، نصف شعبان کا ذکر حدیث پاک میں آیا ہے، عید الفطر کا ذکر آیا ہے، عید الاضحیٰ کا ذکر آیا ہے، جمعے کے دن کا ذکر آیا ہے، پیر کے دن کا ذکر آیا ہے۔ اس طرح ایام اللہ کے تعین کے لیے ایک اصول چاہیے۔ علماء کرام نے ان تمام ایام اللہ جن میں خاص خاص دنوں کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ایام اللہ ان کو دیکھ کر ایک اصول متعین کرتے ہیں۔ اصول کیا ہے؟ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ جلالین کے حاشیے میں تفسیر ساوی کے اندر ایام اللہ والی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایام اللہ ای ایام النعم، ایام اللہ کا معنی انعام کا دن، انعام و اکرام کا جو دن ہے اللہ کی طرف سے وہ ایام اللہ ہے۔ اس طرح سے اگر آپ پوری تاریخ کو دیکھیں گے تو کسی نہ کسی طرح سے انعام ثابت ہوتا ہے ہر ایام اللہ میں۔ ایام اللہ انعام و اکرام کا جو دن ہوگا وہ ایام اللہ ہے۔ اب یہ ایام اللہ سمجھنا چاہیں تو ایام اللہ یہ ہر وقت الگ الگ نوعیت سے ایام اللہ ہوتا ہے۔
مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی انعام کرتا ہے کسی ایک بندے پر، اب وہ ایک بندے پر جب انعام ہوا ہے اس کے لیے وہ ایام اللہ ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ کسی جماعت پر انعام کرتا ہے تو اس جماعت کے لیے وہ ایام اللہ ہے، دوسری جماعت کے لیے نہیں۔ کسی ملک والے پر انعام کرتا ہے تو اس ملک والوں کے لیے وہ ایام اللہ ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ جیسے 2 دسمبر کو عید الوطنی نیشنل ڈے ہم یہاں پر نیشنل ڈے منا چکے ہیں، عید الوطنی لکھا گیا ہے، کیا ہے؟ برٹش سے آزادی ملی ہے، تو یہ ان کے لیے ایک انعام کا دن تھا، مگر قرآن و حدیث سے متعین شدہ دن نہیں ہے، انعام کا دن ہے، لہذا اس دن کو وہ مناتے ہیں، اور کسی حد تک جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں غلط بھی نہیں ہے۔ صرف یہاں کے لیے نہیں، ہر ملک والوں کے لیے آزادی کے دن منانا یہ شریعت کے روح سے غلط نہیں، کیونکہ ایام النعم فرمائے پوری کائنات کے لیے ایام النعم۔ اگر دیکھیں تو 12 ربیع الاول سے بڑھ کر انعام والا کوئی دن نہیں ہے۔ ایام النعم میں ولادت مبارکہ کا جو دن ہے 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے، اس سے بڑھ کے کوئی دن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے بھیجا ہے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے، تو عالمین کے لیے رحمت جس دن آئے وہ دن عالمین کے لیے ایام النعم میں سے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ ارسلت الی الخلق کافہ، ارسلت الی الخلق کافہ، میں پوری کائنات کی طرف بھیجا گیا۔ کافہ، کافی سے کفایت سے کافہ بنا ہے کہ کائنات کے لیے میں الی الخلق، ایک خالق ہے اور ایک خلق ہے۔ خلق عربی میں جس کو اردو میں مخلوق کہا جاتا ہے، عربی میں بھی مخلوق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خلق کا معنی مخلوق، ارسلت الی الخلق، بھیجا گیا ہوں میں مخلوقات کی طرف، کافہ، پورے طور پہ سب کے لیے۔ اس وجہ سے پتھر کا سلام پڑھنا کسی کے بعد ڈکی چکی بات نہیں ہے، اور مشہور ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ بلاتے ہی درخت کا آ جانا، انگلی کے اشارہ کرتے ہی چاند کا شک ہو جانا، سورج کو اشارہ کرتے ہی واپس لوٹ آنا، ہرن کا آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلامی پیش کرنا اور گفتگو کرنا، اونٹنی کا آ کے شکایت کر دینا، 20 ایسے دلائل ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے بر و بحر، دریا میں جو ہے، زمین میں جو ہے نہیں، بلکہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اس پوائنٹ پہ علماء مجبور ہوئے، اس پوائنٹ پہ علماء مجبور ہوئے انسان اور جنات کو 2 قسم پہ تقسیم کرنے پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کی طرف جب بھیجا گیا ہے تو پھر کافروں کی طرف، مشرکوں کی طرف، دوسروں کی طرف، اور کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے تو ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ تو پھر علماء نے 2 لفظ اصطلاح میں شامل کیا، امت دعوت، امت اجابت۔ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 2 قسم ہے، ایک امت دعوت ہے، امت دعوت کائنات ہے، ہندو بھی شامل ہے، کرسچن بھی شامل ہے، یہودی بھی شامل ہے، سب شامل ہے، جنات بھی شامل ہے۔ امت اجابت جنہوں نے اس دعوت کو سن کے جواب دیا، لبیک کہا، مسلمان امت اجابت ہے، اور
پوری کائنات کے تمام جنات و انسان امت دعوت ہے۔ تو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے جس دن آئے وہ ایام النعم ہے، وہ ایام النعم ہے۔ اگر وہ ایام النعم کائنات کے لیے ہیں تو وہ ایام اللہ کائنات کے لیے ہے، ایام اللہ کائنات کے لیے ہے۔ میں ایک تمہید باندھ رہا ہوں، ایسے سرسری باتوں سے اکتفا نہیں کروں گا، قرآن بھی رکھوں گا، حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایام اللہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم شامل کرتے ہیں۔ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ایام اللہ میں سب سے بڑھ کر ایام اللہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو ہم جانتے ہیں، کیونکہ وہ رسول پاک صاحب الاولاد امام الانبیاء سید المرسلین، نبیوں کے امام، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کا دن ہے۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں آپ ایسے کیوں اس کو ایام اللہ میں شامل کر رہے ہو؟ کیونکہ نبیوں کے پیدائش کے دن کو قرآن شریف نے، اللہ تبارک و تعالی نے ایام النعم میں شامل فرمایا ہے، ایام النعم میں شامل فرمایا ہے۔ کس نے؟ رب نے۔ نبیوں کے پیدائش کے دن کا ذکر رب نے قرآن شریف میں کیا ہے، تو نبیوں کے پیدائش کا دن اگر ایام النعم ہے، نبیوں کے نبی کے پیدائش کا دن کیوں ایام النعم میں نہیں ہوگا؟ یہ لیجئے سورہ مریم، سورہ مریم کے شروع میں ہی یہ نمبر ذرا بتائیے گا، حروف چھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 14 یعنی 14 نمبر آیت ختم، 15 آیت نمبر 15 میں ذکر چلتا آ رہا ہے اوپر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عِصِيًّا، والدین کے فرما بردار بیٹا ہوگا وغیرہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، اور اس وقت رب تبارک و تعالی اپنے کلام مجید میں شامل فرمایا جو بات حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تھی۔ یحییٰ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا، اس فرمان کو رب تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں شامل کیا، کیونکہ رہتی دنیا تک قرآن شریف سے لوگ ہدایت حاصل کریں گے، اور اس آیت سے بھی لوگوں کو رہنمائی اور ہدایت ملے۔ کیا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے رب تبارک و تعالی کا، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اس پر ہماری طرف سے سلام ہے، اس پر ہماری طرف سے سلام تھا یا سلام ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ سلام یہ مصدر ہے، مصدر کا معنی تا ہے، ہوگا سے ظاہر باہر دور ہوتا ہے، اس میں تا ہے ہوگا یہ ترجمہ نہیں ہوتا۔ سلام، سلام مصدر کا ترجمہ سلام۔ اردو سمجھانے کے لیے کیا کریں گے ہم؟ سمجھنے کے لیے ہمیشگی کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا، استمرار جو استعمال ہوگا وہی استعمال کریں گے۔ تو اب معنی ہم سمجھانے کے لیے کریں گے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، ان پر ہمارا سلام ہے، تھا بھی ہے بھی ہوگا بھی۔ کب؟ یوم ولدہ، میں بالکل درس کے حساب سے پڑھا رہا ہوں۔ یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوئے۔ سورہ مریم آیت نمبر 15،
وسلام علیہ یوم ولد، سلام ہے ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے، ویوم یموت، جس دن وہ دنیا سے رخصت فرما جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے، یعنی موت کے دن۔ یہاں پر یموت کا لفظ آیا جس دن ان کے یوم انتقال، یوم وصال، اس دن بھی ہمارا سلام ان پر۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جب ان کو ہم زندہ اٹھائیں گے بروز قیامت، اس وقت بھی ان پر ہمارا سلام۔ اب ذرا غور طلب امر ہے کہ اس آیت میں سلام علیہ یوم ولد، پیدائش کے دن کے سلام کا جو ذکر کیا ہے رب تبارک و تعالی نے، ایسے تو نہیں۔ اس میں رب تبارک و تعالی نے سلام کا ذکر کیا، کیا آپ کو کوئی شک ہے کہ سلام نہیں ان پر پیدائش کے دن؟ ورنہ سلام تو ان پر زندگی بھر ہے، کسی خاص وجہ سے توجہ دلانے کے لیے یوم پیدائش کا ذکر کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے وقتوں میں تو سلامتی ہے، مگر پیدائش کے وقت زیادہ مخصوص کوئی سلام تھا جس کا ذکر رب نے یہاں پر فرمایا ہے۔ یہ ایک نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، اس کے بعد حضرت صرف ایک نبی ہو تو شاید ہم سمجھیں کہ یہ صرف مخصوص کسی نبی کے لیے، یحییٰ علیہ السلام کے لیے ہوا ہوگا، مگر قرآن شریف وہی سورہ مریم، آگے بڑھے تو نمبر ذرا بتائیے، 32 یعنی 33 نمبر آیت میں، 15 نمبر آیت اور 33 نمبر آیت سورہ مریم، آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اور انہوں نے بھی وہی وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اس کے بعد خود فرماتے ہیں، اور ان کے وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انداز میں فرما دیا، مگر یہاں ڈائریکٹ عیسیٰ علیہ السلام کا جو قول ہے اس کو نقل فرمایا۔ قرآن شریف نے کیا فرمایا؟ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ یحییٰ علیہ السلام کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، یہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ سلام ہے مجھ پر، والسلام علیہ، سلام ہے مجھ پر، سلامتی ہے مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، جس دن میں انتقال کروں گا، ویوم ابعث حیا، جس دن مجھے زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ ان تینوں دنوں کا ذکر یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ تو پتا چلا یہ کسی خاص ایک نبی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ دو نبی کا تذکرہ جب قرآن شریف میں آ گیا تو آپ کسی ایک کے ساتھ مخصوص نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے ہمیں پتا چل رہا کہ جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اس دن بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص سلام، جس دن آپ پردہ فرما گئے ہیں وصال کا دن، اس دن بھی خاص سلام، اور قیامت کے روز تو سلام ہی سلام۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، علماء کیا کہہ رہے ہیں، یہ عالم کیا کہہ رہا ہے، وہ عالم کیا کہہ رہا ہے، یہ مفتی کیا کہہ رہا ہے، وہ مفتی کیا کہہ رہا ہے، یہ چیزیں بعد میں، بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یوم پیدائش، انبیاء کے یوم پیدائش کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اہمیت والا دن نہ ہوتا، پیدائش انبیاء کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اگر اہمیت والے دن نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنے کلام پاک میں یوم پیدائش کا ذکر نہیں فرماتے۔ ایک بات تو ماننا پڑے گا، ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، کیونکہ قرآن شریف نے ذکر کیا، ماننا پڑے گا کہ یوم میلاد مناؤ یا نہ مناؤ،
یوم میلاد انبیاء کے میلاد کا کے جو دن ہیں وہ اللہ کے دربار میں محترم ہیں، ورنہ رب تبارک و تعالیٰ کبھی بھی قرآن شریف فرقان حمید میں بیان نہیں کرتا، اور قرآن شریف لغو باتوں سے پاک ہے، قرآن لغو باتوں سے پاک ہے، بے فائدہ باتوں سے پاک ہے۔ قرآن شریف ہمارے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ قرآن شریف میں جب دو نبیوں کا ذکر اور دو نبیوں کے پیدائش کا ذکر، یوم پیدائش کا ذکر کر دیا ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ اہمیت والا دن ہوتا ہے، نبیوں کے پیدائش کا دن اہمیت والا دن ہوتا ہے۔ جب رب نے نبیوں کے پیدائش کے دن کو ذکر کر دیا تو ہم اور آپ کیوں ایام اللہ میں شمار نہیں کریں گے؟ حد درمی ہوگی نا۔ عید الفطر کو شامل کرے تو اس سے مضبوط نہیں بلکہ اس سے کمزور آیتیں ملیں گی۔ قرآن شریف کی آیتیں کمزور اور مضبوط نہیں ہوتی، وضاحت میں کبھی زیادہ وضاحت ہوتی ہے، کبھی کم وضاحت ہوتی ہے۔ یہاں جس انداز میں صاف الفاظ میں نبیوں کے پیدائش کے دن کا ذکر آیا ہے، اس طرح یوم الفطر ثابت کرنے کے لیے کوئی بیٹھ جائے تو اس طرح واضح آیت نہیں ملے گی، اشارتاً آیت موجود ہے۔ عید الفطر کا اس طرح وضاحت نہیں ہے، عید الاضحیٰ کا اس طرح وضاحت نہیں ہے، اس کے باوجود اتنا وضاحت کے ساتھ جب رب نے بیان فرمایا لا محالہ ہمیں ایام اللہ میں عید میلاد کو، عید میلاد انبیاء کو شامل کرنا ہے، جتنا ہمیں پتہ چل سکے یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، صرف یوم میلاد انبیاء اگر ہمیں پتہ چلے تو ہم اس کو ایام اللہ میں شامل کریں گے، ہمیں کرنا ہوگا، ورنہ مخالفت ہے قرآن شریف کی۔ آگے چلیے حدیث پاک کی طرف لے جاتا ہوں۔ آیا کیا یہ بات صرف مجھے اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھ آئی تھی؟ قرآن تو ان پہ نازل کیا گیا نا، قرآن شریف جن پر نازل کیا گیا ہے انہوں نے کیا اس دن کو اہمیت کے ساتھ لیا ہے یا بغیر کسی اہمیت کے ایسے ہی چھوڑ دیا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الصیام کے اندر نافلہ روزوں کے بارے میں جو باب ہے، صحیح مسلم شریف عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فقال، جواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فیہ ولدت، فیہ ولدت، اس میں پیدا ہوا۔ ولدت کا معنی وہاں جس طرح قرآن شریف نے فرمایا السلام علیہ یوم ولدت، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فیہ ولدت، اس میں پیدا ہوا، وفیہ بعثت، اس میں مجھے وحی آئی اور اسی نزول وحی اسی میں ہوئی، یعنی پیر کے روز پہلی وحی آئی۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے، صحیح مسلم کی حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ یوم میلاد کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی ہے۔ قرآن اہمیت دے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اہمیت دے، اور سال بھر پیر کے روز روزہ رکھے اور ہم کہیں کہ وہ کہیں ثابت نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، بند کریں، بدعت ہے، خرافات ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ نے کوئی نیا دین گڑھا ہے کیا؟ ہمارا جو دین ہے اس میں تو میلاد النبی، انبیاء کے پیدائش کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ احترام سے بیان فرما رہا ہے۔ سلامتی ہے، سلام ہے، سلامتی ترجمہ اردو میں کیا جا رہا ہے، سلام ہے، میں اس طرف آ رہا ہوں، سلام ہے۔ اب ہمیں طریقہ ملا
کہ یوم میلاد انبیاء کے جو میلاد کے دن ہیں اس دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، وہ بھی سال بھر نہیں، سال کے بعد نہیں، بلکہ ہر ہفتہ۔ دوسری طرف جمعہ کیا ہے؟ ایام اللہ۔ جمعہ ایام اللہ۔ جمعے کے روز ہفتے بھر کے تمام دنوں سے الگ نوعیت ہے۔ جمعے کے دن میں 2 رکعت نماز جمعہ اور اس کے ساتھ جو ہے اجتماع، اس کے ساتھ کیا ہے؟ اجتماع، بیانات کا سلسلہ، قرآن کا بیان ہوتا ہے، حدیث کا بیان ہوتا ہے، پند و نصیحت کی جاتی ہے، امت مسلمہ کو بھلائی کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ کو ایسا پسند آیا کہ 2 رکعت نماز معاف، باقی 2 رکعت جمعے کی نماز اور 2 خطبے سنت کے مطابق۔ کیا وجہ ہے؟ جمعے کو جو رکھا گیا ہے، یہ جو نوعیت جمعے کے دن کے ساتھ ہے، یہ پیر کے دن کے ساتھ رکھ لیتے ہیں یا اتوار کے ساتھ رکھ لیتے ہیں، جمعرات کے ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوگا، اس سوال کے جواب میں صحیحین میں حدیث موجود ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم الجمعہ جعلہ اللہ سیدا لایام، جمعے کا دن اللہ نے اس کو دنوں کا سردار بنایا ہے۔ اللہ نے اس کو دنوں کا سردار بنایا ہے۔ فیہ خلق آدم علیہ السلام، اس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کی خلقت کی ہے۔ وفیہ اہبط اللہ آدم الی الارض، اس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف بھیجا ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو جس دن تخلیق ہوئی آدم علیہ السلام کی، یعنی ان کے تو والد نہیں ہیں، والدہ نہیں ہے، ان کی پیدائش نہیں ہے، ان کی خلقت ہے اور بعثت ہے، مبعوث فرمانا، بھیجنا دنیا میں، تو آدم علیہ السلام کی یوم پیدائش کو جانے تو ٹھیک ہے، جو نہیں جانتے وہ انجانے میں آدم علیہ السلام کے میلاد مناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن حدیث پاک سے یہی ثابت ہے کہ آدم علیہ السلام کے پیدائش کا دن جمعے کا دن ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن کو سید الایام، فضیلت والا دن بنایا ہے۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ اب دونوں حدیثیں آپ سامنے رکھو تو 2 طریقے ہمارے سامنے ہیں۔ ایک طریقہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا، اور ایک طریقہ اجتماع کرنا، مل کے بیٹھنا، جمعے کی جو حیت ہے اس میں قرآن کا بیان کرنا، حدیث کا بیان کرنا، امت مسلمہ کو نصیحت سے ترغیب دلانا۔ اب 2 طریقے ہیں، یا روزہ رکھو یا اجتماع کرو۔ وہی تو کرتے ہیں اجتماع مسلمین کی طرف، جو حدیث ہے اس سے لیا ہے علماء امت نے کہ میلاد شریف مناؤ تو کسی عالم دین کو بلا لو اور پند و نصیحت کی باتیں سن لیا کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کی باتیں سن لیا کرو، ان کے پیدائش کے بارے میں تذکرہ کیا کرو، ذکر کیا کرو، ان پر کچھ ان کے مدح سرائی کیا کرو، نعت خوانی کیا کرو۔ یہی تو ایک میلاد منانے کا طریقہ ہے۔ تو اس طریقے پر میلاد منانے کے جو محفل قائم کر کے میلاد منانا، یہ صحیح ترین حدیث سے ثابت شدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ باقی روزے کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ خوشی کے دن روزہ جو ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتہ وارانہ روزہ رکھا ہے، اور ہفتہ وارانہ ہر پیر کے روز روزہ رکھ کے خوشی کی کوئی اختلاف نہیں ہے۔
فقہائے مالکیہ نے 12 ربیع الاول کے روزے کو مکروہ قرار دیا ہے، جیسے عید الفطر کے روز خوشی کے متضاد ہونے سے روزے کو منع کیا گیا، اسی طرح 12 ربیع الاول صرف سال میں ایک دن 12 ربیع الاول کے دن کو مکروہ قرار دیا۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو ہم دوسروں کے نزدیک گنہگار نہیں ہے، اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل سے اشارہ لے کے، صراحت نہیں ہے، اشارتاً سبق حاصل کر کے روزہ رکھا ہوگا تو گنہگار بھی نہیں کہہ سکتے، مگر بچنا بہتر ہے۔ الحاصل اب یوم میلاد کی اہمیت آپ کے سامنے ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ یونس کے اندر 114 نمبر کی آیت میں رب تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بفضل اللہ، جب انہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل نصیب ہو، فضل و کرم نصیب ہو، ملے، یا اللہ کی طرف سے رحمت ملے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور رحمت پر فلیفرحوا، وہ خوشی منائیں، خوش ہو جائیں، اللہ کی فضل و کرم اور رحمت پر وہ خوش ہو جائیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، وہ جو جمع کرتے ہیں مال، اس سے خوش ہونے میں خرچہ، یہاں پر ایک اشارہ مل رہا ہے قرآن شریف سے کہ خوش ہونے میں کوئی خرچہ ضرور ہے، ورنہ رب تبارک و تعالیٰ آگے یہ کیوں فرما رہا ہے کہ ہوا خیر مما یجمعون، تم جو کچھ بھی جمع کرتے ہو دولت، اس سے خوش ہونے میں جو خرچہ ہوتا ہے وہ بہتر ہے۔ یہ قرآن ہے، سورہ یونس 114 نمبر کی آیت میں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی مناؤ، وہ تمہارے لیے مال جو جمع کرتے ہو اس سے بہتر ہے۔ تو رحمت پر اگر خوشی منانا چاہیے تو کیا رحمت للعالمین پر خوشی نہیں منانا چاہیے؟ اس وجہ سے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے الحاوی للفتاوی کے اندر حسن المقصد فی عمل المولد ایک رسالہ شامل کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ نے فرمایا خوشی مناؤ، فلیفرحوا، خوش ہو جاؤ، خوشی مناؤ۔ اس حکم سے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں محفل نہ کرے، روزہ نہ رکھے، مگر خوشی کا اظہار واجب ہے۔ خوش ہونے کا اظہار کرنا کہ آج کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، محفل بھی نہیں جما سکے، روزہ بھی نہیں رکھ سکے، صدقہ خیرات بھی نہیں کر سکے، مگر خوش ہونے کا اظہار کم از کم ایک ساتھیوں کے بیچ میں بیٹھ کے اس دن کو یاد کر لے، جس طرح وذکرہم بایام اللہ میں فرمایا اسی طرح ذکر کر لے، یاد کر لے کہ آج کا دن جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا دن ہے۔ یہ سب قرآن و حدیث سے ہے، باہر ہٹ کے میں ایک بات بھی نہیں کر رہا، اور ریکارڈ ہے، آپ بار بار ریکارڈ چیک کر لیا کرے، سن لیا کرے۔ ایام اللہ میں عید میلاد النبی شامل ہے مضبوط دلائل کے ساتھ، ساتھ ساتھ قرآن شریف کا حکم ہے کہ رحمت جس دن ملے خوشی مناؤ، تو رحمت للعالمین جب ملے تو کیوں خوشی نہیں منائیں گے؟ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں کہ یہ سب باتیں آپ کو آج پتہ چل رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گیا، صحابہ کرام کا دور گیا، کیونکہ لوگوں نے اسلامی تاریخ کے ساتھ بہت زیادہ کھیلا گیا ہے، جس کی مرضی جو مرضی میں آئے وہی تاریخ بنا کے لکھ دیا۔
اور یہی 200 صدیوں سے تو ایسا ہوا کہ خرچہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لکھ دو ہم چھاپ لیں گے۔ آپ اشارے سے بات سمجھ لیجئے گا، لکھ دو تم، چھاپنے والے ہم ہیں، پیسے ہم سے خرچہ کرا دو، ہم چھپوا دیں گے، ہم چھپوا دیں گے، ہم چھپوا دیں گے کر کر کے برباد کر دیا، تاریخ کو ادھر سے ادھر الٹ پلٹ کر دیا۔ کچھ مخصوص تواریخ ہیں جو اب تک محفوظ ہیں، جیسے قرآن شریف میں جو تاریخ آ گئی اس کو کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، صحیح ستہ میں جو تاریخی باتیں آ گئی اس کو کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے کتب احادیث، کچھ کتب احادیث ہے جس میں اسناد صحیح ہو، ان میں رد و بدل نہیں ہے، صرف تاریخ پہ بھروسہ ممکن نہیں ہے۔ جیسے تاریخ کبیر ہے، تاریخ طبری ہے، تاریخ ابن خلدون ہے اور تاریخ ابن اسیر تاریخ اسلام ہے، ان میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے کیونکہ ان کی تاریخ کے ساتھ قرآن اور حدیث کا مل ہے۔ حضرت ابن دحیہ رحمت اللہ علیہ نے تنویر فی مولد البشیر والنذیر میں حضرت ابو الدرداء سے روایت نقل فرماتے ہیں اور سند صحیح ہے، سند صحیح ہے، صحیح سند کے ساتھ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء صحابی جلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خرجت مع رسول اللہ ذات لیلۃ، خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نکلا۔ کہاں سے نکلے؟ یا مسجد نبوی سے نکلے ہوں گے یا تو کسی گھر سے نکلے ہوں گے، اس کی وضاحت نہیں آئی۔ اتنی وضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نکلا، فرأیت الانوار فی بیوت الانصار، انصاریوں کے گھروں میں سے کسی گھر میں انوار، نور واحد ہے، انوار جمع ہے، لائٹیں نظر آ رہی ہیں۔ اب لائٹیں کیسے؟ شمع روشن کیے ہوں گے، موم بتی وغیرہ اس دور میں جو جلانے کا طریقہ تھا اسی طرح سے جلائے ہوں گے، مگر ایک نہیں، بہت ساری روشنیاں نظر آئی۔ فذهبنا الیہ، تو ہم دونوں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ان کے ساتھ وہاں گئے۔ اذ ہوا بیت ابو عامر الانصاری، جب ہم وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ یہ لائٹیں جو روشن ہیں ابو عامر انصاری کے گھر میں ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو دق الباب، دروازہ کٹکھٹایا گیا۔ جب دروازے پہ آپ پہنچے تو اندر سے آواز آ رہی تھی، ہاذہ اللیلہ، ہاذہ اللیلہ، ہاذہ اللیلہ، 3 مرتبہ ذکر آیا ہے حدیث پاک میں، یہی رات ہے، یہی رات ہے، یہی رات ہے، ولد المصطفیٰ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی یہی رات ہے۔ دروازہ کٹکھٹایا گیا اور دروازہ کھول دیا گیا تو اندر نظر آیا کہ حضرت ابو عامر انصاری اپنے ساتھیوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یا گھر کے افراد کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات یاد دلا رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے۔ آپ کیا گمان کرتے ہو، کیا سارے بیٹھے رہیں گے یا کھڑے ہو جائیں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک محترم کوئی یہاں آئے تو بیٹا نہیں رہ سکتا۔ میلاد شریف میں کھڑے ہونے کا جو تصور آیا ہے نا، اس حدیث سے اشارہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور سارے کھڑے ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی۔ اختصار کے ساتھ جو عمل کی بات ہے اس پہ جا رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فعل فعلک، من فعل فعلک نجا نجاتک۔ اے ابو عامر انصاری، تم نے جو یہ کام کیا ہے، لوگوں کو بٹھا کے میرے آنے کا تذکرہ کیا ہے، میری جو آنے کی رات ہے اس یہ یاد دلایا ہے،
من فعل فعلک، تمہارا یہ کام جو بھی کرے گا، قیامت تک آنے والوں کے لیے تمہارا یہ کام جو بھی کرے گا، نجات تم جس طرح سے نجات پا جاؤ گے اسی طرح وہ لوگ بھی نجات پا جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے، اس سے کیوں اتنے بیر؟ پسندیدہ عمل ہے، قرآن کا پسندیدہ ہے، حدیث کا پسندیدہ ہے، اور دلائل واضح ہیں۔ اس طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اپنے بیٹوں کو بٹھا کے، اپنے پڑوسیوں کو بٹھا کے، عشیرہ کہتے ہیں اپنے کنبہ رشتہ داروں کو بٹھا کے میلاد بیان کرنا حدیث پاک میں ثابت ہے۔ حضرت حلیمۃ السعدیہ جب مدینہ منورہ میں آئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میرے پاس جو باتیں تین میلاد کے حوالے سے وہ تو سن چکے ہو، اب اگر تم اور کوئی بات سننا چاہتے ہو میلاد اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا جو دور تھا اس کے حوالے سے کوئی بات سننا چاہتے ہو تو حلیمہ سے سن لو۔ حضرت حلیمۃ السعدیہ بڑھاپے کے عالم میں جب مدینہ شریف میں آئے اور چادر شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بچھا دیے تھے، چادر شریف پر بٹھائے تھے، تو حضرت حلیمۃ السعدیہ میلاد بیان کرنے لگی۔ میلاد کے بعد ان کے گھر جانے کے بعد جو کرامت معجزات وغیرہ ظاہر ہوئے اس کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھ کے سنتے رہے، تبسم فرماتے رہے، صحابہ اکرام سنتے رہے۔ ان سارے دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے پیش رکھیں گے، سامنے رکھیں گے تو اعظم ترین عمل ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری دنیا میں آج انٹرنیٹ کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، کس سے پوشیدہ ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں مسلمانوں کی حکومت ہے، ہر جگہ 12 ربیع الاول جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، میں اسلامی حکومت نہیں کہہ رہا، مسلمانوں کی جہاں جہاں حکومت ہے ہر جگہ 12 ربیع الاول شریف کے دن کی چھٹی ہے۔ یہاں تک کہ غیروں نے بھی چھٹی دی، ہندوستان میں چھٹی ہوتی ہے، اس طرح سے بہت سارے ہیں۔ جتنے مسلم ممالک ہیں ان سب میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی ہے، صرف ایک ملک چھوڑ کے، صرف ایک ملک چھوڑ کے سب میں چھٹی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبع السواد العظم، میری امت کا جو بڑا حصہ جس طرف ہو اس کا اتباع کرو۔ سواد اعظم بڑا حصہ، جہاں زیادہ کثیر لوگ شامل ہو۔ ایک طرف ایک ملک ہے، ایک طرف ایک ملک کے مولوی لوگ ہیں، ایک طرف ایک ہی ملک کے رہنے والے لوگ ہیں جتنے بھی ان کے ساتھ ہیں، دوسری طرف پوری دنیا کے جتنے حکومت ہے وہ سارے عید میلاد النبی کی چھٹی دے اور وہ سارے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائے۔ اگر آپ جائزہ لیں گے میلاد منانے والوں کی کثرت ہے، میلاد منانے والوں کی کثرت ہے، بلاد عرب میں دیکھے، بلاد عجم میں دیکھے، میلاد منانے والوں کو آپ جمع کریں گے تو میلاد منانے والوں کے 70 کا ایک حصہ بھی نہیں ہوگا جو میلاد نہیں مناتے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب اس سواد العظم، میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی میں جمع نہیں فرمائے گا۔ جہاں زیادہ امتی ہو میری اس طرف جاؤ، وہاں خدا کی رحمت بھی ہوگی۔ تو قرآن سے، حدیث سے اور عمل امت سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا ثابت شدہ ہے۔ اس کے ساتھ بیر نہیں رکھنا چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہمیت دی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، بات آخری۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد، حبیب پاک میں جو قسم بیان کر رہا ہوں یہ اس لیے ہے
کہ انت حل بہذا البلد، اس شہر میں آپ پیدا ہوئے اور پلے بڑھے، وانت حل، آپ اس میں پلے بڑھے، اس وجہ سے میں اس شہر کی قسم بیان فرما رہا ہوں، لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم اس لیے فرما رہا ہوں کہ آپ یہاں پلے بڑھے، آپ یہاں پلے بڑھے۔ وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، والد کی بھی قسم، کسی کا بھی ترجمہ لے لیں، والد کی بھی قسم، مولود کی بھی قسم، جو پیدا ہوتا ہے وہ مولود ہے، جس سے پیدا ہوا وہ والد ہے۔ فرماتا ہے ووالد، وا قسمیہ ہے، ووالد، والد کی بھی قسم، ووالد وما ولد، اور اس نے جو جنا یعنی مولود، اس کی قسم۔ مولود کون ہے، پیدا ہونے والا کون ہے؟ تمام مکتبہ فکر کے علماء نے لکھا ہے، تمام مسلمان اس بات پہ متفق ہے کہ ووالد وما ولد میں جو قسم ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے، یعنی مولود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم۔ اور والد کون ہے؟ نہ عبداللہ فرمایا، نہ عبد المطلب فرمایا، نہ ہاشم فرمایا، نہ عدنان فرمایا، نہ کاف فرمایا، نہ اسماعیل فرمایا، نہ ابراہیم فرمایا، نہ نوح، نہ ادریس۔ آپ کو پتا ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریف میں آدم علیہ السلام نبی، شیش علیہ السلام ان کا بیٹا، حضرت آدم کا بیٹا نبی، ادریس علیہ السلام نبی، نوح علیہ السلام نبی، ابراہیم علیہ السلام نبی، اسماعیل علیہ السلام نبی۔ یہ 6 انبیاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں شامل ہیں، کسی کا بھی مخصوص ذکر نہیں فرمایا، فرمایا وہ والد۔ امام جلال الدین سیوطی تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں اس لیے کہ کسی ایک کے ساتھ مخصوص کر دیتے تو ایک کی فضیلت بیان کرنا ہوتا۔ رب نے چاہا آدم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ تک تمام آبا، جتنے بھی آبا ہے، جس طریقے سے جس کے پشت سے گزرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سب کی قسم بیان کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ والدین فرمایا۔ تو اب یہاں پر نتیجہ یہ نکالوں گا کہ رب تبارک و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر فرمایا ہے۔ اگر قسم بیان فرمانا ہی مقصد ہوتا وہ محمد فرما دیتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، جس طرح والضحیٰ والعصر والتین، یہ سارے قسمیہ الفاظ ہیں، تو وہ محمد وبنفسک، آپ کے ذات کی قسم ایسا فرما سکتا تھا، مگر قسمیہ رب تبارک و تعالی قسم بیان فرما کے عظمت شان کا اظہار فرماتا ہے، تو مولود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ذکر کے ساتھ قسم فرما کے اس پیدائش کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کے عظمت شان کے اظہار کے لیے رب نے یہ اہتمام فرمایا، قسم فرمایا۔ یاد رکھیے گا، صرف 40 سال عمر میں، ظاہری حیات مبارکہ میں، اعلان نبوت کے بعد سے، اعلان نبوت کے بعد سے وفات تک، وصال شریف تک جو 23 سالہ زندگی ہے، صرف اس 23 سالہ زندگی کو اگر کسی نے اسلام سمجھا ہے تو وہ غلط ہے۔ یاد رکھیے گا، صرف 23 سالہ زندگی اس میں محدود نہیں ہے اسلام، کیونکہ رسول پاک اگر 23 سالہ زندگی ہی اسلام میں، اسلام اسی میں ہی منحصر ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی نہیں فرماتے کہ کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی میں ملا ہوا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں پیدا ہونے کے وقت جس طرح کے معجزات کا اظہار ہوا ہے، جس طرح کے
معجزات کا اظہار ہوا ہے، ان چیزوں کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو اسلام سمجھنا، اسلام کی روح جان سمجھنا ممکن نہیں ہوگا۔ اشارہ کیا ہے؟ حضرت مریم سے پیدا ہوا عیسیٰ علیہ السلام، لوگوں نے کہا بیٹا کہاں سے ملا؟ باپ نہیں، شوہر نہیں ہے تمہارے، بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ بیٹے کی طرف اشارہ کر دو، وہ خود سنبھال لے گا۔ بیٹا کہاں ہے؟ پنگوڑے میں۔ بیٹا من کانا فی المہدی، مہد کہتے ہیں پنگوڑے کو، بیٹا پنگوڑے میں ہے، سورہ مریم ہے، پنگوڑے میں بیٹا ہے۔ اور فاشارت الیہ، اشارہ کر دیا کہ اس سے پوچھ لو، میں نے روزہ رکھا ہے، اس سے پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا کیف یکلم من کان فی المہد، کیسے بولے گا، یہ تو پنگوڑے میں ہے۔ فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں 3 دن کا، اصح ترین جو روایت ہے 3 دن عمر ہے آپ کی، جواب دیتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبیوں میں شمار فرمایا ہے۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، 3 دن کا بچہ ہے۔ تو پیدائش، نبیوں کے پیدائش کے ساتھ جو معجزات کا اظہار ہوتا ہے، وہ اگر ایسے ہی چھوڑنے والی چیز ہوتی ہے تو پھر قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد پنگوڑے میں بولنے کا ذکر کیوں کیا؟ تو پتا چلا میلاد کے دوران جو معجزات کا اظہار ہوا اس کو چھوڑیں گے تو ادھوری جان ہو کے رہ جائے گا اسلام۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سمجھنے کی بات ہے، اور الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں یہاں متحدہ عرب امارات میں کوئی میلاد منانے میں روک تھام نہیں ہے۔ یہ ساتھی لوگ مبارک سینٹر میں ہم نے کتنا بڑا پروگرام الحمدللہ کیا ہے 9 ربیع الاول کو، ہم فقیر کے غریب خانے میں مغرب سے لے کے فجر تک شب مولود کا پروگرام رہا ہے۔ اس کے بعد جا کے مدینہ شریف میں زیارت کر کے آیا۔ یہاں پر کوئی الحمدللہ یہ ملک نہیں، مسلمان جہاں بھی رہ رہے ہیں وہ اتنا تو غیرت رکھتے ہیں کہ اپنے نبی کے میلاد کے دن چھٹی مناتے ہیں۔ لوگوں کی باتیں کان میں نہ لیں، خامخواہی میں جو ہے آ کے کہتے ہیں قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ ارے قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، یہ کیا پڑھ رہا ہوں میں؟ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جن بھی ہوتا ہے وسوسہ دینے والا، انسان بھی ہوتا ہے وسوسہ دینے والا، ان میں سے کچھ انسان ہے نما شیطان ہوتا ہے جو آپ کے خامخواہی میں نبی کی شان کا اظہار جہاں ہو وہاں ان کو بدعت کا یاد آ جاتا ہے اور خرافات یاد آ جاتا ہے۔ خیر میں اس اختلافی بات کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن یہ میرا دعویٰ ہے، کہیں بھی برملا میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ علماء آئے، مفتی آئے، محدث آئے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا عین شریعت کے مطابق ہے۔ اگر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کوئی کر رہا ہے تو وہ یا تو جان بوجھ کے قرآن کو چھپا رہا ہے یا اس کو قرآن کا علم نہیں ہے، اس وجہ سے اس نے قرآن میں میلاد النبی ڈھونڈ نہیں پایا۔ جی اچھا علامہ صاحب، سورۃ الواقعہ کے حوالے سے جو اولین اور آخرین کا ذکر ہے تو زمانی اعتبار سے جو ہم ہیں وہ ہم اولین میں آئیں گے یا آخرین میں آئیں گے؟ اور سوری اگر سوال جی کمپلیکیٹڈ ہے، جیسا صحیح مطلب کہ کیونکہ پڑھتے ہوئے یہ دو تین دفعہ آتا ہے صورت میں، اس وجہ سے یہ جو اولین و آخرین ہے، سلۃ من الاولین قلیل من الاخرین، سابقون السابقون اولئک المقربون بھی آیا ہے۔ یہ اصل میں اس کے ایک تو عارفانہ تفسیر ہے اور ایک عالمانہ تفسیر ہے۔ عالمانہ تفسیر یہ ہے کہ جیسے سابقون السابقون جو ہے وہ حین حیات مبارکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو
حیات ظاہر حیات مبارکہ میں تھے، شروع میں جو لوگ ایمان لائے ان کو شمار کیا ہے۔ اور عارفین جو ہے شمار کرتے ہیں اس انداز میں کہ اولین و آخرین یہ رتبہ قیامت ہے، رتبہ قیامت ہے۔ قیامت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے جو اولین آ جائیں گے ان کا درجہ، اور کچھ توڑے سے آخرین رہ جائیں گے وہ درجہ۔ اگر یہ عارفین کا یہ مانتے ہیں پھر بھی آپ اس میں شامل نہیں، اور علماء کا اگر آپ مانتے ہو تو سلۃ من الآخرین میں کہیں نہ کہیں ہمارا شمار ممکن ہے انشاءاللہ۔ اور کوئی؟ اور پچھلے پروگرام میں میں نے آپ سے پوچھا تھا انبیاء کرام جو مدینہ کے حوالے سے جو وزٹس رہے ہیں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ مطلب مدینے کا نہیں مطلب مکہ، میں نے پوچھا تھا ہاں آپ نے سوال کیا تھا کہ تمام انبیاء کرام نے حج کیا یا حج کیا یا، تو میں نے جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ سوائے دو نبیوں کے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام، ان دونوں کے علاوہ باقی تمام انبیاء کرام نے حج کیا۔ حج کیا سے مراد مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے۔ اور ایکچولی میں زیادہ تر حضرت موسیٰ کے حوالے سے پوچھنا چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا مکہ مکرمہ آنا بھی ثابت ہے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا مدینہ منورہ جانا بھی ثابت ہے۔ وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ ایک کتاب ہے مستند، لکھنے والا علامہ سمہودی ہے۔ علامہ سمہودی نے اس میں نقل کیا ہے کہ دونوں بھائی جو ہے مدینہ منورہ بھی پہنچے، اور انہوں نے وادی الجنہ نام بتاتے تھے اس وقت، جنت والی گاؤں۔ وادی کا معنی گاؤں ہے، اور جنت والی، وادی الجنہ کا معنی جنت والی گاؤں۔ مدینہ نہیں کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا حضرت ہارون سے کہ ہم وادی الجنہ سے گزریں گے، یعنی جنت والی گاؤں سے گزریں گے۔ تو وہاں پر بنو عمالقہ کے کچھ لوگ ان دنوں میں آباد ہونے کی وجہ سے چونکہ دشمنی رکھتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، بنی اسرائیل سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے قریب جا کے مدینہ منورہ کے باہر کہیں رک گئے۔ جب رات کا وقت آیا تو رات میں آپ مدینہ منورہ میں حاضری دی، اور وادی الجنہ جنت کی جو کیاری ہے وہاں پر شرفیاب ہو کے پھر راتوں رات آپ نکل گئے۔ یہ پوری تفسیر وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ میں موجود ہے۔ غسل سے ایک تھا سوال ثانی صاحب کہ اس دن ہم جو بات کر رہے تھے غسل کے لیے، میں نے مطلب ایک تھوڑی سی مجھے ذرا کلیریفیکیشن چاہیے تھی کہ مطلب حالت جنابت کے بعد میں نے ذرا سنا بھی تھا پڑھا بھی تھا، جو غسل کا طریقہ انہوں نے بتایا تھا کہ مطلب آپ وضو کی طرح شروع کریں، ٹھیک ہے، کونیوں تک جب آپ پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، پھر آپ مطلب پورے جسم میں پانی ڈال لیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور پھر مطلب جس جگہ پہ آپ نہا رہے ہیں ادھر سے آپ ذرا دوسری مطلب اس جگہ سے ہٹ کر اپنے پیر دھو لیں۔ وہ مطلب وہ تو ظاہری بات ہے اس زمانے میں مطلب جو پانی ہو جاتی تھی۔ ایک تو یہ سوال تھا، اس کے بارے اس میں سوال کیا ہے؟ سوال کہ یہ طریقہ بھی غسل کا صحیح ہے یا صرف حالت جنابت کے بعد یہ غسل کا طریقہ ہونا چاہیے؟ میں نے جو تقریر کی ہے موضوع میرا تھا پاکیزگی اور فرائض پہ، ٹھیک ہے نا، صحیح، اس میں سنن وغیرہ کو میں نے عارضی طور پہ شامل کیا ہے، ورنہ مین جو فرائض ہے اس پہ بات ہوئی تو میں نے کہا تھا کلی کر لے، ناک میں پانی چڑھا لے اور جسم میں پانی بہا دے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے آپ جب وضو کر لیں گے، یہ سنت میں سے ہے، جب وضو کر لیں گے تو کلی کرنا بھی اس میں شامل ہے، وضو میں ناک میں پانی چڑھانا بھی شامل ہے، دونوں فرض ادا ہو چکے، پھر آپ پانی بہا دیں۔ باقی ہٹنے کا جو مسئلہ ہے ان دنوں میں زمین گیلی ہونے کی وجہ سے وہاں سے ہٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس دور میں جس انداز میں ہم نہا رہے ہیں باتھ روموں میں تو ہٹنے والا مسئلہ اس دور میں نہیں رہے۔ اچھا، دوسرا اس میں تھا کہ جو میں نے حدیث پڑھی تھی وہ اب مجھے یاد نہیں ہے کس سے مروی تھی، حضرت زینب سے تھی یا حضرت عائشہ سے تھی، وہ کہتے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہا لیتے تھے، مطلب غسل کر لیتے تھے، تو جب ان کو وہ کوئی کپڑا دیتی تھی صاف کرنے کے لیے وہ نہیں لیتے تھے، مطلب جو آج کل تولیہ جو ہم صاف کرتے ہیں
اس کے بارے میں آپ نے سنا ہے یا اس کے بارے میں مطلب وہ کیا وجہ تھی کہ وہ نہیں دیتے تھے وہ کپڑا اپنا جسم پہنچنے کے لیے؟ یہ جو کپڑا دینے والا مسئلہ ہے یہ کہیں صحیح سند کے ساتھ روایت شدہ حدیث مجھے تو نہیں لگ رہا، سننے میں پہلی بار آ رہی ہے، اور سیاست کا الحمدللہ شروع سے آخر تک پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو کپڑا استعمال کرنا یہ انبیاء کے سنن میں سے ہے، وہ بھی جو میں ابھی بتا رہا ہوں یہ بھی ضعیف ہے۔ ضعیف حدیث کا عمل جائز ہے، اگر آپ کو اچھا لگے عمل کریں، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ انبیاء کرام اپنے کپڑے سے اعضائے وضو اور غسل صاف کرتے تھے، یہ ضعیف حدیث میں ثابت ہے۔ جب ضعیف حدیث میں کپڑے سے جسم سکھانا ثابت ہے تو وہ والی حدیث مجھے ممکن نہیں لگ رہا، اور نہ میں نے کسی استاد سے پڑھا نہ سنا ہے۔ کہیں آپ کو اگر حوالہ مل جائے تو حوالہ مجھے دے دیجئے گا، اس میں میں چیک کر لوں گا کہ یہ سند صحیح ہے کیا ہے کیسے۔ مطلب بخاری میں ہی پڑھی تھی تو ہے بخاری آپ کے پاس؟ نہیں، وہ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو اگر کوئی حدیث ابھی بھی موقع ہے، آپ اگلے پروگرام میں وہ حدیث نکال کے رکھیے، ہو سکتا ہے میرے ذہن سے نکل نہیں ہوا، لیکن ابھی میرے ذہن میں فی الوقت اس طرح کی کوئی حدیث بخاری کی نہیں ہے۔ الحمدللہ پڑھا تو ہوں شروع سے آخر تک، کئی مرتبہ پڑھنے کا شرف حاصل ہے، لیکن یہ حدیث نظر سے نہیں مل سکتی۔ باقی اعضاء صاف کرنا، خشک کرنا جو ہے انبیاء کی سنت میں سے ہے۔ اور کوئی بس